جس طرح کا تم چاہو گے تمہیں اسی طرح کا اللہ جو ہے اس طرح کا ملے گا. تم کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو, True. یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو کچھ سچے کہے خدا تو کو تم کچھ ذمہ کہے. دار ہو. ہاں مگر یہ مٹیریلزم, یہ بابا قاضی اعظم, یہ جو مادہ پرستی ہے, اس پہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے, اس پہ تم ایک دوسرے کو ذلیل کرو گے, اس میں تم ایک دوسرے کو خواہ آپس میں فتنے میں پھنس جاؤ گے, یہ تمہارا فتنہ ہے. کون سا ایسا ٹائم تھا جب آپ ابھی کنونس ہو رہے تھے, جب آپ پوری طرح آپ نے کہا کہ واو آئی مین یس یہ ہو گیا؟ کیونکہ میں نے آپ کو جو لیکچر سنے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کرنا شروع کر دیا ہوا تھا لیکن آپ تھوڑے سے میں ایز اے ڈاکٹر, ایز اے ڈاکٹر, سائنٹسٹ, ہاں وہ ایک آپ ایک جنگ چل رہی تھی اندر کی کہ یار دیکھیں میں انٹینسو کیئر یا آئی سی بی یو اور ناٹ اسپیشلسٹ ٹو تھا, بی کی جنگ جو ہے وہ اور آئی سی یو اسپیشلسٹ, میڈیسن کا آئی سی یو اسپیشلسٹ ہوتے Yeah. ہوئے, پوسٹ گریڈ کرتے ہوئے, ساتھ میں کارڈک سرجری آئی سی یو کر رہا تھا. Oh God. اور میرے سینئرز مجھے بڑا ٹرسٹیبل ڈاکٹر سمجھتے تھے, یا ہیں سمجھتے آج بھی, اور الحمدللہ. میں بڑا کین تھا اپنے پیشنٹس کے لیے. تو اس وقت میں ایک ریمیڈی اپلائی کر رہا ہوں, لیکن میں ڈاکٹری نہیں بند کر رہا تھا, نہ آج تک میں نے کی ہے. میں آئی سی یو میں بھی اس کو یا وارڈ میں بھی اپنے بتا دیتا ہوں, اگر کرنا چاہتا ہے کر لے, نہیں تو کوئی فورس نہیں, زبردستی نہیں ہے. لیکن ریزلٹس میرے سامنے آ رہے تھے, لیکن میرے سامنے سائنس کے ہی سوال تھے. میرے کولیگز میرے سے پوچھتے تھے کیسے, ہاں یہ سوال میرے بھی تھے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں سسپیشن بھی تھی کہ اس کے پیچھے کیا ہے, یہ صرف فیتھ ہیلنگ ہے. اچھا واٹ اباؤٹ نان بلیورس, ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر بھی رزلٹ جب آ رہے تھے تو آپ کو ماننا تو پڑتا ہے نا پھر کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, یا آپ کے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے. جیسے گندم کی گولی جسے ہم بولتے ہیں ایلومینیم فاسفائڈ پوائزننگ جو ہے, اس کا زہر کا جس نے کھا لی وہ بچتا نہیں ہے. ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے 100% موٹیلٹی ہے. اب وہ مریض اگر بچ رہا ہے تو مجھے سوچنا تو پڑے گا ہاؤ کم. میری صرف میٹیکولس نرسنگ کیئر سے تو نہیں وہ بچا نا, آئی سی یو کیئر سے نہیں بچا, وہ باقی بھی بچ جاتے ہیں. آپ کی تو سائنس کہہ رہی ہے کہ نہیں, he cannot survive. باقی دنیا کے آئی سی یوز تو بہتر ہی ہوں گے نا, وہاں بچ جاتا وہ. تو وہ اگر بچ رہے ہیں, اور سروسز میں تو 81% پیشنٹ اس میں بچے جو وینٹیلیٹرز پہ گئے, سی پی آرز ہوئے ان کے ملٹیپل ٹائمز, لیکن وہ اپنے پیروں پہ چل کے گئے. تو دیر از سم تھنگ ان اٹ. باقی یہ چیز مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جس وقت آپ کی انر کلینزنگ, آپ کا تھاٹ پروسیس چینج ہوتا ہے, آپ کے اندر جو ہی خوف خدا پیدا ہوتا ہے, آپ کو اللہ یاد آتا ہے. چاہے آپ مظلوم بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن آپ اپنے ریونج میں یا اپنے بدلہ لینے میں آپ اس سے میں پتہ نہیں کون سی حد کراس کرنے والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, یا ذاتی نقصان کری جا رہے ہیں. تو اگر اچانک خدا یاد آ گیا تو, یا آپ کو الٹیمیٹ پاور یاد آ گئی, تو آپ کا کنیکشن ادھر جڑ جائے تو آپ کو ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے. آپ کا چھوٹا موٹا تھانے دار دوست ہو, جرنیل دوست ہو, آپ مشکل وقت میں اچانک ادھر خیال چلا جائے, اس کا فون آ جائے, آپ اسے فون کو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی, آپ کو اسٹرینتھ مل جاتی ہے. نہ کرو ان سے سر مطلب لوگوں کو سمجھانے کی ہے نہیں ہے نا, دونوں کا کام تو ایک ہی ہے, مطلب دونوں کا کام تو ایک ہی ہوتا ہے, مطلب بندوق ہے دونوں کے پاس, یا پاورفل سمجھا جاتا ہے نا انہیں. سر تھانے دار کو ہلکا نہ لیں. اچھا, میں نے بڑے بڑے جنرلوں کو تھانے دار کے تھانے دار ہوتا ہے اپنے علاقے میں, ٹھیک ہے نا. تو امریکہ ایک تھانے دار ہے, تو ابھی وہ گیا ہوا تھا سعودیہ, تھانے دار گیا ہوا تھا. تو آپ تھانے دار کو, اب اس تھانے دار سے جس کی دوستی ہے وہ دنیا میں کسی سے ڈرے گا. تو اگر آپ کا اپنے اللہ کی طرف دھیان چلا جائے, آپ مانتے ہوں کہ کوئی اللہ ہے, اگر واقعی آپ مانتے ہو, وہ تو ہم کہتے تو ہم سارے ہی ہیں نا, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر آپ واقعی مانتے ہو تو پھر آپ ڈریں گے کسی سے. آپ کا چھوٹا سا تھانے دار دوست ہوتا ہے, ایسے تو آپ اکڑ کے سڑک پہ پھر رہے ہوتے ہیں, خام خواہ لوگوں کو سائڈیں کرا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ آپ کا ہو اور آپ وینٹیلیٹر پہ لگے ہو امریکہ کے, ٹھیک ہے, نہیں وہ پھر کوئی اللہ ہی آپ کا کوئی اور ہے, اللہ, ٹھیک ہے نا, کوئی اور اللہ ہے آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور کویشچن اسی چیز میں, جس طرح سے آپ نے بھی بہت سے لیکچرز میں خاص طور پہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ جس طرح کا تم چاہو گے تمہیں اسی طرح کا اللہ جو ہے اس طرح کا ملے گا.
تو یہ صورتحال بھی ایک بن جاتی ہے کہ جب ہندو ہیں یا سکھ ہیں سب لوگ ہیں وہ بھی اتنے عرصے سے اسلام سے پہلے سے اگر وہ ہندوؤں کی یا سوری ان کی یہ جو بت ہیں ان کی پوجا کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تو پھر وہ آگے چل رہے ہیں نا. آج کل تو پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک بچے کو اپنے باپ سے ریکوائرڈ پاکٹ منی نہیں ملی تو اس نے فارغ کر دیا, شوٹ کر دیا. ابھی پچھلے دنوں لاہور کا ہی واقعہ ہے اس میں. تو وہ کچھ مل رہا ہے تو وہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس اسپریچول ہیلنگ میں بھی جو ہے کچھ مل رہا ہے. اور بھی یہاں پہ اور اسپریچول ہیلرز ہیں, ایک وہ شفٹ فوری سرکار ہے, ان کے پاس بھی ڈھیروں ڈھیر لوگ جو ہیں جب ہم اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں. آپ تو اپنے کیمرے کا فریم اتنا نہیں کھولتے لیکن وہ جان کے جو ہے بزنس ماڈل بنانے کے لیے اس کو جو ہے وہ اسکیل ہم اسے فیس بھی نہیں لگا رہے ہیں, ہمارے سارے رائٹس اللہ کے پاس ہیں. تو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں. تو فیتھ زیادہ آگے نہیں بڑھ جاتا اس چیز میں کہ آپ پھر کہیں اور کسی اور طرف دیکھتے نہیں ہیں, اس قدر فیتھ ہو جاتا اس ایک چیز پہ. ڈیفینیٹلی آپ کو ایک آسان حل اگر مل رہا ہے یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے تو کام ہو ہی جاتا ہے, ادھر سے بھی ہو جاتا ہے نا, شف والے کے پاس بھی ہو جاتا ہے نا, وہ کئی جگہ سے ہو جاتا ہے. لوگ کالی ماتا سے مانگتے ہیں, انہیں ملتا ہی ہے تو وہ جاتے ہیں نا جو آپ بات کر رہے ہیں. میں تو کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں کسی کے اللہ کو کرٹیسائز یا گاڈ کو یا بھگوان کو یا رام کو یا کسی کو نہیں کچھ کہہ رہا, کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو, یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو کچھ کہے تو تم ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے نا. سینکٹیٹیز اللہ قرآن میں بھی ایون کہہ رہا ہے, ایون جنگ میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی سینکٹیز کا یا پلیسز کا بھی ایون کا ان ساری چیزیں خیال کرو, یا ان کے سیکرٹ ڈیز کا بھی خیال کرو. اللہ تو بہت پرٹیکولر اس چیز میں, اس لیے کہ بیسک بات یہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, بنانے والا ساروں کا ایک ہے. ٹھیک ہے, اس کو کس نے کیسے دیکھا, کسی نے اس کو پتھر میں دیکھ لیا, کسی نے اس کو سورج میں دیکھ لیا, کسی نے اس کی بیٹیاں بنا لی, کسی نے اس کا بیٹا بنا لیا. دس از اپ ٹو ہم. ٹھیک ہے, وہ خود اس کو لمیٹائز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک مین جو ان کا کام ہے جس پہ انہوں نے پھر بڑے میں کہتا ہوں کہ آخری جو ان کا خطبہ ہے اس میں ایک بڑی خوبصورت یا بڑی چونکا دینے والی بات ہے. پورا اسلام پورا قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک نہ کرنا. ٹھیک ہے, شرک نہیں معاف کروں گا, شرک نہ کرنا. ویسے اور بھی ایک دو چیزیں نہیں معاف کرتا, اللہ معاف کرے, لیکن شرک کے بارے میں بڑا پرٹیکولر ہے. لیکن سرکار دو عالم کیا کہہ رہے ہیں آخری خطبے میں, آخری بات میں, ایک بندے کی 63 ایئرس کی ایج میں 23 ایئرس کی ایفرٹ کا پورا کرکس ہے, اس میں کہہ رہے ہیں مجھے تم سے شرک کا ڈر ہی نہیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم تو یہ کہہ دیے. ہاں مگر یہ مٹیریلزم, یہ بابا قاضی اعظم, یہ جو مادہ پرستی ہے, اس پہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے, اس پہ تم ایک دوسرے کو ذلیل کرو گے, اس میں تم ایک دوسرے کو خواہ آپس میں فتنے میں پھنس جاؤ گے, یہ تمہارا فتنہ ہے اور تمہاری ہوا اکھڑے گی اور وہ ساری جو بھی بات ہے. تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کا مجھے تم سے ڈر ہی نہیں. اصل میں انہوں نے توحید اتنی خوبصورت ایکسپوز کر دی ہے, اللہ اتنا خوبصورت قسم کا انہوں نے ایکسپوز کیا ہے, اپنا اللہ انہوں نے شیئر کر دیا ہم ساروں کے ساتھ کہ وہ ہم جہاں مرضی چلے جائیں نا, وہ اللہ جگہ کوئی نہیں بچ رہی جہاں پہ ہم کوئی چیزیں ایڈ کریں. مطلب اللہ اتنا جامع ہے اور اتنا ان لمیٹڈ ہے کہ یہ بھی ایک لمٹ ہی لگ رہی ہے. when it's رحمت للعالمین and رب العالمین, تو وہ پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں جاتی نا, وہ بالکل رہ نہیں جاتی ہیں اس میں. وہ بلکہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ میں ایک فکرہ کہتا ہوتا ہوں کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہیں وہیں رحمت للعالمین ہے. وہ ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فکرہ خوبصورت بھی بہت ہے لیکن تھوڑی احتیاط کرو, شرک دا ڈر ہے. تو میں کہ سرکار جس کی بات کر رہا ہوں اس کو پتہ ہے میں شرک کر رہا ہوں کہ نہیں کر